ہر فضیلت پڑھنے والا، ہر بظاہر خوش عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے واقعی ہمدردی بھی رکھتا ہو۔ وہ ایک خاص حد پر آ کے رک جائے گا اور خاص حد پر روک دے گا، خاص پیسے روکے گا کہ جناب یہ ہے خوش عقیدتی۔ اس کے بعد جب آگے آپ امامت اور ولایت پہ جانا چاہیں، اس خاطر ہے کہ امام نے فقط ولایت کو احیا نہیں کیا، برات از آدھا اہل بیت کو بھی احیا کیا۔ چونکہ اگر آپ سوال کریں کہ مولانا صاحب پیرامیٹر کیا ہے، پیرامیٹر یہ ہے، تو باقی اس سے آپ کیا لڑنے جھگڑنے لگیں گے؟ ہم نے کہا کہ آپ لڑنے جھگڑنے لگیں، آپ انسپریشن فقط، اپنا عقیدہ فقط وہاں سے لیں۔ میں نے آپ سے 12 اس بات پر کیا ہے کہ قوم میں ہمارے استاد محترم، انہوں نے ایک جملہ مجھ سے پہلے ہی نصیحتاً یہ کہا تھا کہ جب آپ کسی غیر سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو سنیں تو فضیلت کو لے لیں، شخصیت کو چھوڑ دیں۔ فضیلت کو لے لیں، شخصیت کو چھوڑ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ھذا لحم رسول اللہ، تو میں نے کیا عرض کیا کہ امام نے فقط ولایت کا احیا نہیں کیا بلکہ برات از آدھا اہل بیت کا بھی احیا کیا۔ کبھی کبھی دل میں ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے کہ دل اندر سے مچلنے لگتا ہے، اب اس وقت یہی کیفیت ہے۔ امام نے جانتے ولایت کے ساتھ برات کا احیا کیسے کیا؟ وہی امام صادق کہ جو نماز کے بعد کہیں کہ تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو تو 1000 مستحب نماز زیادہ ثواب ہے، وہی تسبیح فاطمہ کے بعد 4 مردوں پہ بھی لعنت کریں، 4 عورتوں پہ بھی لعنت کریں۔ گفتگو کا موضوع کیا؟ حدثنا جعفر بن محمد صادق، جو کچھ آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام خود راوی نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام نے 4 مردوں 4 عورتوں پہ لعنت کی، اس کے بعد راوی نے نام نہیں لیے، لیکن راوی نے یہ کہا کہ میں نے سنا کہ امام نے کس کا نام لیا۔ دیکھیں تبرہ کرنے کا بھی ادب ہے، یعنی آداب ہے اس کے کچھ۔ آپ سڑک پہ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ بر فلانا نے بیچما، سڑک پہ جا کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد بتلایا کہ 4 مردوں پہ لعنت، 4 عورتوں پہ لعنت، جنہوں نے حق سید السلام علیہ وسلم کیا، جو آدائے زہرا ہے، آدائے علی بن ابی طالب ہے۔ اور راوی نے بھی خاص انداز سے ان کا نام ایک ذکر کیا ہے، وہ میں اس وقت پیش کروں گا تو پھر بات اور تفصیلی ہو جائے گی، شاید بہت ساری باتیں میں کہہ بھی نہ سکوں۔ خاص انداز، اس نے بھی نام ذکر ڈائریکٹ نہیں کیا، اس نے بر وزن کہہ کے اس نام کا یہ وزن، اس نام کا یہ وزن، اس نام کا یہ وزن، اس طرح سے اس نے ذکر کیا۔ یہ امام نے تقیہ بھی سمجھایا۔ آپ جہاں کہیں تقیہ کریں، حدثنا جعفر بن محمد صادق، پورا دین ہی جعفری باش کر خدا خواہی۔ پاک زبان کے شاعر نے کہا اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو، اس لیے کہ جعفری بنو تو خدا ملے گا۔ جعفری بننا یعنی محمدی بننا، جعفری بننا یعنی علوی بننا، جعفری بننا یعنی حسنی اور حسینی بننا۔ اب آپ امام کی صداقت کا جو معیار ہے اس کو کس خاص انداز سے آپ دیکھیں گے۔ امام مالک نے پوچھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مجھے رجب کے روزے کی فضیلت بیان کی، اب میں کیا کروں؟ رجب شعبان کے اعمال کیجیے، حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ رجب شعبان کے آپ اعمال کر رہے ہیں، حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ رجب میں روزے رکھے، حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ پورا دین یہی ہے، پورا دین یہ۔ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 4000 سال بعد، 400 سال بعد یا 200 سال بعد یا 100 سال بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کوئی فقیہ فتویٰ دے، تقریباً اب مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے عدد نکالا گیا، لیکن میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا اسے 64% فقہ کی احادیث وہ حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ آپ توضیح المسائل پر عمل کیجیے، حدثنا جعفر بن محمد صادق۔ تو جب فقیہ کو فتویٰ دے، کوئی فقیہ جب فتویٰ دے تو وہ کہہ رہا ہے در حقیقت اپنے الفاظ میں آپ کو آسان طریقے سے بتلا رہے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید کر رہے ہیں تو پھر امام کی حدیث کیوں نہیں بیان کر رہے؟ معاملہ یہ کہ امام علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ تو یا تو ایک موضوع پر بڑی کثرت کے ساتھ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض احادیث بظاہر کانٹرڈکٹ ملے، تو اس میں ایک عام انسان اس کے لیے صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کانٹرڈکٹ شدہ حدیثوں کو تو چھوڑ دیجیے، اصل عربی کا ترجمہ دیکھ سکے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہنا کہ جناب امام نے عربی میں فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، تو در حقیقت وہ ترجمہ بتانے والے کی تقلید کر رہا ہے۔ تقلید تو پھر بھی کر رہا ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ کہ مجھے خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں، تو ترجمہ بتانے والے سے بہتر ہے کہ جو فقیہ ہے اس پر اعتماد کریں، اس لیے کہ اس کو فقط ترجمہ نہیں پتا، اس کو سیاق و سباق بھی معلوم ہے، اس کو تقیہ بھی معلوم ہے، اس نے 50 سال گزارے قال باقر و قال صادق میں۔ تو جب آپ فقہ پر عمل کریں تو حدثنا جعفر بن محمد صادق ہے۔ تو امام علیہ السلام، میں جو عرض کر رہا تھا کہ امام کا کنٹریبیوشن فقہ میں ہے، تفسیر میں ہے، حدیث میں۔ اب حدیث جب امام بیان کرتے ہیں، یہ غور طلب بات ہے، کیا ہی شان ہے، خدا کی قسم یہ عجب ہے۔ امام مالک نے پوچھا رجب کے روزوں کی فضیلت بیان کیجیے گا۔ امام نے کہا کہ یہ جو ہماری مجالس کو سنتے رہیں، یہ سند ان کے لیے ناشنا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدہ، تھوڑا سا ایک فرق ہوگا آگے۔ پھر پوچھا شعبان کی فضیلت بیان کیجیے گا روزے کی، فرمایا حدثنی ابی عن جدہ عن جدہ۔ امام کی صداقت کا معیار دیکھیے گا، امام نے بظاہر ایک سند آپ کو لگ رہی ہے، تھوڑا سا الگ ہے، مختلف ہے۔ رجب کے روزے کی فضیلت پوچھیے گا امام سے، امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے محمد باقر، انہوں نے سنا میرے دادا یعنی زین العابدین سے، عن جدہ، انہوں نے سنا اپنے دادا
مولا علی سے. رجب کی روزے کی فضیلت سے بیان کی کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا میرے دادا سے, انہوں نے سنا اپنے دادا سے, یعنی مولا علی سے. شعبان کے روزے کی فضیلت پوچھی کہ حدثنی ابی, میں نے سنا اپنے بابا سے, عن جدہ, انہوں نے سنا اپنے دادا سے, یعنی حسین علیہ السلام سے. امام باقر نے سنا امام حسین, عن جدہ انہوں نے سنا رسول اللہ سے اپنے نانا سے. تو امام مالک نے کہا کہ جو سند بیان کرنے میں اتنی احتیاط کرے اور جسے معلوم ہو کہ گزشتہ 6 پشتوں میں کس کے باپ نے اور کس کے دادا نے کس کے دادا سے کیا کہا ہے, یہ ہے جعفر بن محمد بن صادق. ابھی صداقت کا معیار دیکھیے گا. ہم میں سے اکثر کو اپنے تیسرے چوتھے سلسلے پہ نام بھی نہ معلوم, اور اگر نام معلوم ہے تو ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری چوتھی پشت سے ہماری چھٹی پشت نے کیا کہا. یہ امام صادق. ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ مثلا ہمارے والد نے ہمارے دادا سے سنا, انہوں نے اپنے والد سنا, یا انہوں نے اپنے دادا سے سنا, یا ہمارے دادا نے سنا, انہوں نے اپنے والد, یا انہوں نے اپنے دادا سے سنا. یہ سند بیان کرنے میں امام علیہ السلام کی ایسی احتیاط ہے. جعفر صادق ہیں, جعفر صادق ہیں, وہ جانتے ہیں سلسلے سند.